تصویر ہماری نظر سے گزری. آپ نے شیخ رشید، آپ کے بدترین سیاسی مخالف، ان کا چہرہ آپ نے اترا ہوا دیکھا. ایک پتلی بڑی پریشان کن رونے والی ویڈیو تھی. آپ نے بہت سارے پلیٹ فارمز پر آ کر یہ کہا کہ میں نے معاف کر دیا صدقے دل سے. یہ کیسے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ میں کبھی بھی ان کو ڈسکس نہیں کرتا. آپ نے میرے بہت سارے پروگرامات دیکھے ہوں، میں ان جیسا نہیں ہوں. لیکن یہ میں لوگوں کو ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مکافات عمل ہے. مکافات عمل کیسے ہے؟ یعنی میں کل بھی دیکھ رہا تھا کہ ای سی ایل میں نام ہے جی، باہر نہیں جانے دے رہے جی. تو میرا ای سی ایل میں نام کس نے ڈلوایا تھا؟ میرا 2005 میں 302 کا قتل کا مقدمہ، جس نے کبھی زندگی میں چڑیا نہ ماری ہو. میں شکاری تو رہا نہیں. میں تو کسی، اگر شکاری بھی ہوتا تو میں کسی جانور کا یا کسی پرندے کا شکار نہ کر سکتا. میرے اندر اتنا بڑا دل ہی نہیں ہے. تو اگر میرے پہ 302 کا قتل کا مقدمہ کس نے کروایا؟ اسی شخص نے. مجھے ای سی ایل میں کس نے ڈالا؟ اسی شخص نے. میرے پہ ایف-18 کا مقدمہ کروا کے 25 سال کس نے دلوائی؟ اسی نے. لیکن میں جب بھی اس سے جیتتا تھا میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا تھا. میں کبھی نہیں اس کے خلاف ایف آئی آر کرواتا تھا. میں کبھی اس کے خلاف کسی اپنا پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں نہیں جاتا تھا. اور پھر ہم تو روئے بھی نہیں تھے 25 سال قید لے کے. یہ تو دیکھیں نا، کبھی پولیس کے گلے لگ کے رو رہے ہیں، کبھی ویسے ایک دن رونا شروع کر دیا، کبھی اب عدالتوں کے باہر ہیں. تو ہمیں عدالتوں کے باہر 10 سال کس نے کھڑا کیا؟ جولائی 2012 سے لے کے اور اس اپنا آپ کو 18 تک سزا تک، اور پھر 3 جیلوں میں کس نے باری باری اٹھا کے بھیجا. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود میں آج بھی کہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کروں گا. نہ میں نے زیادتی کرنی ہے. وہ جانے، ان کے اعمال جانے. لیکن ان کو یہ معلوم ضرور ہو گیا ہوگا کہ اس دنیا کے اندر جب بھی آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو وہ آپ کے سامنے آئے گا. تو اسی بنیاد پہ میں نے کہا کہ میرے ساتھ جو بھی انہوں نے عمل کیا میں صدقے دل سے معاف کرتا ہوں. عباسی صاحب، آپ کو پھانسی دلوانے کی بھی کوشش کی گئی تھی، جی، اور وہ پہلے کس نے کی تھی؟ انہوں نے پہلے یہی کہا گیا کہ اس کو پھانسی دیں، یا پھانسی کی بات جب نہیں مانی جج نے تو پھر عمر قید. پھر جج عمر قید پہ مان گیا. تو مہربانی اس جج کی کہ عمر قید پہ مان گیا. حالانکہ اس کو فیصلہ اپنے ضمیر کا کرنا چاہیے تھا. اس نے معافی اور بھی مانگی آپ سے؟ بس یہ باتیں ڈائریکٹ اب میں نہیں کہنا چاہتا کسی کو بھی. یہ وقت گزر گیا ہے. اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں، وے فارورڈ کی بات کرتا ہوں. میں پیچھے مڑ کے اگر اسی ماضی کو کریدتا رہوں گا، اسی پہ پھنسا رہوں گا، تو یہ جو ذمہ داری میرے پاس ہے یہ میں کیسے نبھاؤں گا؟ اگر آپ سیاسی مخالفت میں چلے جائیں گے کسی کو، ہاں میں ضرور ایکسپوز کرتا رہوں گا اس پاکستان کے اندر جو پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرے گا. اس کے لیے معافی نہیں ہے، اس کے لیے لحاظ نہیں ہے، اور اس کے لیے میں تگودو بھی کرتا رہوں گا. کوشش جو پاکستان کو صوبائیت میں لے کے جائے گا، جو پاکستان کو لسانیت میں لے کے جائے گا، جو پاکستان کو جسے کہتے ہیں اس طرح فرقہ واریت میں لے کے جائے گا، یا پاکستان کو توڑنے کی بات کرے گا، وہ کشمیری ہو، وہ بلوچ ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو، کوئی بھی ہو، پختون ہو، کوئی شخص ہو، میں اس کو نہ مانتا ہوں، نہ ماننے دوں گا، نہ اس ریاست پہ حملہ کرنے دوں گا. وہ خواہ ڈائریکٹ وہ کرے یا انڈائریکٹ کرے، اس کو ایکسپوز کروں گا. یہ میری پاکستانی میری ذمہ داری ہے. اچھا، کبھی آپ کا دل چاہا کہ کسی شخصیت کو، کافی مشہور قیدی ہے، اس کو آپ جیل کی یونیفارم میں دیکھیں؟ کبھی خواہش اچھا، ہوئی؟ یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی. یقین مانے میری یہ خواہش نہیں. میں دل کی بات کرتا ہوں، جھوٹ بولتا نہیں ہوں. لیکن میرے بارے میں کہا گیا تھا کہ میں اس کو قیدی کپڑوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کو ہتھ کڑی میں دیکھنا چاہتا ہوں. میں لوگوں کو بتانے لگا ہوں. لوگ معصومیت کا شاید لبادہ لوگوں نے اڑا ہوتا ہے، اور لوگ معصوم بنتے ہیں، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا 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 ہوا ہے. وہ جو 60 کلو یا 30 کلو ہیروئن رانا ثناء اللہ کو میں نے تو نہیں رکھوائی تھی نا. اور یہ جو یونیفارم پہنا کے مجھے ہتھ کڑی لگا کے کیمپ جیل لاہور میں تصویر کس نے منگوائی تھی؟ کہ یہ اسی بانی پی ٹی آئی نے منگوائی تھی نا. اڈیالہ جیل سے اٹھا کر مجھے اٹک جیل میں 6x6 میں کس نے رکھا تھا؟ انہوں نے رکھا تھا نا. قصور میرا کیا تھا؟ کہ میں حق سچ کی بات کرتا تھا. میں نے تو کبھی کسی کو گالی نہیں دی تھی، کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کو نہیں اچھالا تھا. لیکن کیا ہمارے بچے نہیں تھے؟ لوگوں کو تو یاد ہی نہیں رہا. ہمارے بچوں کو نوکریوں سے نکالا گیا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ابھی ڈاکٹر بنے بھی 6 ماہ ہوئے تھے، ان کو اسپیشلی کہہ کے بانی پی ٹی آئی نے شاباش دی اس ایم ایس کو، جس ایم ایس کی خود 4 بیٹیاں تھیں.
اس کو شرم بھی نہ آئی، حیا بھی نہ آئی کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. آج وہ در بدر ہے، وہ بھی ایک جیل میں ہے، دوسرا در بدر ہے. کہنے سے مراد یہ ہے کبھی بیٹیوں سے بھی بدلے لیے جاتے ہیں، کبھی بہنوں سے بھی بدلے. میں نے تو آج تک ان کی بہن سے کوئی بدلہ نہیں لیا. تو باقی تو رہ گئی بیٹیوں والی بات، یہ اسی کو احساس ہوگا جس کی بیٹی ہوگی. حنیف صاحب، جیل میں کھانے کو کیا ملتا تھا آپ کو؟ یہ بھی بڑا ایک موضوع ہے. دیکھیں جی، وہ تو یہی کہا جاتا تھا کہ اس کو جو جیل کا کھانا دینا ہے. تو بھائی جان ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو تو آج بھی جو ہے وہ بھنے ہوئے تیتر مل رہے ہیں. میں تو سمجھ نہیں آتا کیوں مل رہے ہیں. دیسی گھی بھی مل رہا ہے آپ کو ایکسرسائز کے لیے بہت بڑا کمپاؤنڈ بھی ملا ہوا ہے. ہمیں تو یہ چیزیں میسر نہیں تھی.